تکرار کی جاتی ہے. یہ قرآن پاک میں بھی ہے. اہم مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا. سورۃ مکررات ایک بات بیان فرمایا, سورۃ بقرہ میں کئی جگہ سے بیان فرمایا. اس میں کہنا مقصد ہے کہ تو وہ ذہن نشین ہو جائے. بار بار کہتے ہیں اس کو ذہن نشین ہو جائے تاکہ عمل آسان ہو جائے. مالک نے حکم دیا ایسا کرو, پھر آگے وہی حکم دیا ایسا کرو. مسلسل اس میں تکرار ہے. ایسی طبیعت اور شریعت میں تکرار ہے کہ اس کو ذہن نشین کر لو. ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ اس وقت آنکھ بند ہو جائے. جب انتظار ہو جائے گا تو گناہ سے ڈرے گا, پھر بچے گا. اور سب کو جانا ہے بھائی, یہاں تو کفار اندھیرے میں ہے, یہ وہیں فوراً پہنچائیں گے. آنکھ کھل جائے گی ان کی. اس کی پوری حیات اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انبیاء بیان فرما دی. مختلف قصص انبیاء علیہ السلام کے ہیں, اس کے ذکر فرما دیا کیا کیا ہوگا. اس لیے قرآن پاک کے اندر واضح کتاب ہے, یہ ہر چیز کے اندر وضاحت فرما دی گئی. آج ہم لوگ جو ہیں اس کو پڑھتے ہوئے نہیں اور پڑھتے تو جانتے بھی نہیں. اس کا مشغلہ ہونا چاہیے, گھر میں بھی ہو جائے گا. تفسیر کا مشغلہ ہونا چاہیے, ایک رکوع کی تفسیر ہونا چاہیے. جو قرآن پاک عربی میں ہے اور ظاہر ہے کہ بڑی زبان ہے, اس کی واقف بھی نہیں ہے. ہمارے اکابر نے اس پہ کام کیا, بہت سہد کیا ہے, ترجمہ بہت سہد کیا ہے تاکہ سننے آسانی ہو جائے. مفسر کے لیے 14 علوم ہونا ضروری ہوتا ہے. آج کتنے لوگ واقف ہیں, تفسیر کر رہے ہیں, اور تھانوی تحقیق ہے. 14 علوم پر وہ سب کو دستیاب کر سکتا ہو. ایک اہل تشریح آئے تھے جن کا مجتہد کہلاتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو مجتہد کا وہ کیسے بنتا ہے. فرمایا کہ میرے یہاں 3000 کتابیں بالستاب دیکھی ہوں, پھر اپنی رائے قائم کرے. بہت بڑے ہیں مجتہد آتے ہیں پہلے آئے تھے, تو وہ کہتے تب مجتہد بنے گا. 3000 کتاب بالستاب دیکھے ہو, ہر فن, پھر اپنی رائے پیش کرے, تو کتنا اس کے اندر وہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بعض چیزوں پہ جو سکوت ہوتا ہے عام طور پر, لیکن یہ ایمان سے خالی ہے. ان کے عقائد میں قرآن پاک کی ایک آیت کو انکار کر دے تو ظاہر کا تو ہو جائے گا اس کے اوپر. امہات المومنین کے بارے میں بہتان لگاتے ہیں, یہ خلفائے راشدین کے بارے میں بہتان لگاتے ہیں یہ, تو ظاہر ہے کہ ایسی دنیاوی منفعت کے لیے. اس لیے پھر قرآن پاک کے بارے میں بہت محدود ہونا چاہیے. بیان میں بہت اتنے بڑے علامہ تھے مولانا سید ابو الحسن نور اللہ برکت علی میاں صاحب, بادشاہ تھے ادب کے. ادب اور عجب ان کا ڈنگا پیٹتا تھا, اور پڑھاتے بھی تھے تفسیر شروع سے. روزاری ہے آپ تفسیر کتاب لکھ دیجیے. اتنا بڑا علامہ, اتنا بڑا بادشاہ عربی کے اندر خود فرماتے تھے تقریب ہے اردو میں تکلف سے بات کرنے میں, عربی میں نہیں. اتنے مشاقی ان کے اندر فرمایا کہ لکھ سکتا ہوں, لیکن میں ڈر لگتا قلم بھیج نہ جائے. یہ تمہارا نہیں بھی ایسا. آج کتنے لوگ تفصیل لکھتے رہتے ہیں قرآن پاک کے بعد. وہ اتنے بڑے محقق جن کو ادب میں کوئی کر نہیں سکتا, ان کا ہی ملفوظ ہے. لکھنا تو ہے, لکھ سکتے ہیں, لیکن میں ڈر لگے قلم بھیج نہ جائے. ایک کیوں انہوں نے تفسیر نفس کیا, نفس اصلاح کی انہوں نے, اور ڈرے. اسی تحقیق والی بات ہم فرماتے 14 علوم پر اس کے اندر عبور ہو تب مفسر بن سکتا ہے. ایک واقعہ مکہ مکرمہ ہی کا ہے. تشریف فرماتے مولانا علی صاحب نور احمد قدو, ان کے بھانجے انہوں نے
ہوتا ہے جب آئیے مولانا تشریف لائیے، مولانا صاحب تشریف لائیے. بہرحال جو صاحب خانہ تھے حضرت بات عرض کرنی ہے، ان کو مولانا نہیں کہیں گے. مولانا لفظ جو ہے کس پہ اطلاق ہو گیا، ان کو نہیں کہیں گے. بولی تو ٹھیک ہے، آج کا اہم کلمہ مولانا صاحب کا، اور جانتے بھی نہیں ہے کیا. ایک دنیا تھا پروفیسر انگلش کے تھے، وہ ام القرآن میں تھے، اور لیکن عربی بھی واقف تھے اور اللہ والوں کو مت یافتہ بھی تھے. ان کے آپ ان کو اللہ وہ مولانا نہیں کہیں گے. پوچھا وجہ تو ہوتا ہے مولانا اس کو کہیں گے 5 چیز عبور اس کو، محقق ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیر ہو، مورخ ہو، ادیب ہو، اس پر کہیں مولانا. آپ تو ہے اس میں آتے ہیں، اس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں. آج جس کو دیکھو مولانا لکھنا شروع کرتا ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں عمق اس کے اندر ہے. مولانا جس کو فارغ ہوئے مولانا ہو گیا، چاہے مظاہری ہو چاہے قاسم مولانا لکھتے ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا رتبہ ہے مولانا کا، ویسے حوصلہ پیدا کرو پہلے. اب میں آپ کو کہوں مولانا آپ تو ہے، آج ہر فارغ تحصیل مولانا نہیں دکھتا ہے، اور یہ چیزیں بس تو ہے نہیں، بالکل نہیں جانتا ہوں. کیا جانو گے تم؟ حیرت ہوتی ہے بیزائی، چونکہ علم بڑا سند ہو گیا. جب کوئی بات کہی جاتی ہے ان سے تو نصیحت سواق ہوتے، کیسی جب عادت سیکھی انہوں نے، کیسے لکھو گے عبارت کو، جو سیکھا نہیں انہوں نے. سنت تو ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے، کون سا لفظ کہاں پہ اس کا اطلاق ہوگا اور کیسے اس کو لکھا جائے گا، یہ مشاخص تھی اس کے اندر. اس ذوق و شوق کی بات ہوتی ہے. لکھنا بہت آسان ہے، کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے. بہت بڑے سائنٹسٹ ہے شیخ فیض علی سینا صاحب، دنیا مشہور لوگ، القانون کے مصنف، دنیا ان کو مانتی اللہ مانتی ہے. عربی کتابیں ترجمہ کر رہے تھے تو مولانا اکبر صاحب نے فرمایا کہ سائنٹسٹ ضرور ہے لیکن ادیب نہیں ہے. یہ عبارت پر غلطی نکالی، اور سائنٹسٹ جانتا نہیں تھا انگلش میں ایسے ہوتا ہے، دوسرے لوگ رہبری کرتے ہیں. سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے، صحیح مانا، لیکن ادیب نہیں ہے. یہ جس سے بھائی فن سے واقف ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا. پہلے لوگ سیکھتے تھے اس فن کو، اب کچھ سیکھتے ہی نہیں ہے. اتنی اغلاط ہوتی ہیں انشاء پردازی کے اندر. ہے فارغ عالم کہاں جملہ کیسے فٹ ہوگا، اونچ و نیچ ہوتی ہے اس کے اندر، واقف تو ہے نہیں. تو انہوں نے اس پہ فرمایا پھر یہ مولانا نہیں کہیں ان کو، یہ اوصاف 5 ہونا چاہیے تب جا کے تو بنیں گے. اور مولانا کی توازو مشہور تھی عثمان علی میاں صاحب نور احمد قدوہ کی. یہ انہوں نے کہاں سیکھی؟ اپنی توازو کو اپنے شیخ سے سیکھی. بہت بڑے بزرگ تھے اور علم کے بادشاہ تھے، مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور احمد قدوہ. یہ تشریف لے کر خدمت میں یہ تھے محمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں گئے. دورہ کچھ سوال کیا انہوں نے، تو کیا پیارا جواب دیا. بھائی مجھ کو اس کے معنی بھی نہیں معلوم. اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے علامہ، یہ توازو کہ میں وہیں جھک گیا. اتنا بادشاہ اپنے کہتے ہیں نا کوئی جانتا ہے جس کے بارے میں، مجھے معنی بھی نہیں معلوم. یہ تھے اب تو چھپاتے تھے. یا تو علامہ لکھو فوراً، کتابیں لکھو فوراً. اس لیے کتاب لکھنا بہت کوئی مشکل نہیں ہے. عبارت ہوتے تلاش کر دیتی، آج کل جو عبارت لکھی جاتی ہے کتابیں، وہ چند کتاب جمع کر لیا، اس میں عبارت جمع کر لیا اس میں. اور جو عبارت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اندر تو کہاں فٹ کریں گے اس کو، اس کے بعد اس کا اجرا کرتے ہیں. مولانا تھانوی یہ تصانیف ہے وہ الہامی ہے. ایک بہت علامہ سے سوال کیا کہ آپ تو اتنی جو کتابیں لکھی تقریباً 1250 کتابیں، کتنا مطالعہ کیا ہوگا آپ نے؟ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا اتنی کتابیں.
حضرت مسکرائے، فرمایا کہ بھائی مجھے موقع ہی نہیں ملا اتنا کہ اتنا میں مطالعہ کرو. ٹھیک ہے، ایسے لکھا آپ نے 2 بجے سے کیا ہے. میں نے بنیادی کتاب بڑی محنت پڑھی ہے، بہت محنت میں نے پڑھی بنیادی کتاب ہے. اور جو بنیاد پختہ ہو جاتی ہے وہ بادشاہ ہو جائے گا، ادب کا بادشاہ بن جائے گا. اسی لیے پہلے گرامر پڑھائی جاتی ہے، عربی میں دونوں جو قواعد. پہلے اس پہ سب سے مشتاقی تھے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے، وہ گرامر والی کتابیں بول کے بلاتے تھے، خوب رٹاتے تھے، خوب ڈانٹ پڑ کرتے تھے. ایک دوسرے میں نے بزرگوں سے دعائیں لی. تیسری کہ میں نے استاد ادب کیا. 3 چیزیں تھی تب اللہ نے مجھے ادب پہنچایا. آج تینوں سے ہم لوگ پورے میں تو ہے بس کوئی ایک بڑا سند ہو گیا. بس لکھنا بہت آسان ہے، لیکن پہلے لوگ کتاب لکھتے تھے، کہتے ہیں اس میں ہم نے کتاب جو لکھی ہے کہ میرے معلوم ہے، لیکن تو نہیں وہ قیامت سے چلے گا. کتاب تو لکھو، سب سے پہلے تفصیل نیت کرو، اس کے بعد پھر رجوع اللہ ہو، پھر کتاب لکھو. اس میں کتنی کتابیں ہیں حج کے متعلق شائع ہو رہی ہے، اور کتنے اغلاط اس کے اندر ہے. خود دوسری روایت کے قریب خلیل اللہ صاحب دعا برکاتہ ہوں کہتے یہ میں نے دیکھا اس کے اتنی اغلاط تھی کہ تنگ آ گیا. میں اس کا قابل طلب جلاتے اس کو اقتدامات کو جمع کرنا، اس کو لے کے اس کے جمانے کہاں سے لاؤ گے تم. اسی تاریخ عبور ہونا چاہیے. پہلے پھر مطالعہ کرو، اب اس کے بعد تم سوچو. اس کے بعد ہماری مناسب اتنی تعمیل کی بہت بڑے وسیع یاد دیتے ہیں قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اتنی جامع کتاب مولوی حجاج سے جواب جب تک نہیں ہے. وہ نہیں بڑا شیر صاحب تھے، جواب لکھے. مناسب بہت جامع کتاب ہے. کتاب بہت سی لکھی لوگوں نے، لیکن ان کی اس بات تک نہیں پہنچ پائے. ایک بار مفتی بھی ہے ایک علاقے کے اور بڑے مشہور مفتی ہیں، ان کی کتاب پہ انہوں نے نقطہ لگا دیا کہ یہاں پہ انہوں نے ذرا چوپ ہو گئی ان سے. بڑے مصنف ہے وہ، یہاں پہ چوپ ہو گئی، چونکہ وہ شخص جہاں رہتا ہے وہ حالات واقف ہوگا. تو یہاں تو رہے نہیں، وہ کتابوں سے حاصل کیا تاکہ اس کہاں پہ اس کا اطلاق ہوگا. کیسے مسئلہ شیخ مسلم فرمایا تھا، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو قاری خلد سے پوچھتا ہے کہ مقامی آدمی ہے، پوری معلومات ان کے اندر ہے، علی سے یاد تک جانتے ہیں، اور مجھ سے مت پوچھنا، مقامی آدمی ہے. خود مجھ سے واقع پیش آیا، اثر بعد میں طواف کیا. ایک مفتی میرے ساتھ ہے نجی تھے، بڑے مفتی عمر سے، تو کہ واجب طواف واجب ہوتی ہے. ان کو باہر نکلنے لگے، سب تو نہیں گئی، اس واجب طواف واجب ہے. میں نے پڑھ لیا. پھر انہیں حضرت عرض کیا تو ہم سے کیوں پوچھا تم نے؟ قاری خلد اللہ سے پوچھتے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنا غلط کیا، اس سے ہمارا کوئی نفل ہے ہی نہیں ہے اصل بات نام کے نزدیک. اور یہ شاید شاہی انہوں نے کہ حدود مطلب جو حرم کے اندر ہی پڑھو یا آس پاس ہے، کوئی بات نہیں پڑھ لیا. اور یہ بھی شرط تم جدے پڑھ سکتے تھے. یہ فرق ہو گیا. مفتی بھی تھے وہ، لیکن قاری صاحب بالکل نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ہر مفتی سے نہیں پوچھیں گے. مفتی کے لیے دوسری لازم مفتی ہے ہی نہیں. کثرت مطالعہ تقویٰ ورنہ مفتی نہیں ہوا. مفتی بہت سبق قدم اٹھاتا ہے. ایک نقطہ لگا جہنم چلا جائے گا. مفتی بہت خطرے رہتا ہے، اسی لیے مفتی علماء کے بارے میں سے حیثیت رہتے، مفتی بہت خطرے ہوتے ہیں. ذرا چوک ہوگی بس غیر بنا دی جائے گی. اسی لیے مفتی مجبور لکھے پر ہر فتح پر واللہ عالم بالصواب، پوری تحقیق عبارت لکھ دی اس نے، لیکن یہ لکھا ہے واللہ عالم بالصواب. آج اس کتاب میں بہت آسان ہو گیا. ارے یہ دلچسپی بڑھتی امنگ پیدا کرتی ہے، بالکل نہیں. کیا ضرورت ہے اس میں؟ انیس صاحب سادا کمار علی جیسا اتنے بڑے علامہ مفسر واحد بات ہے کیونکہ مجھے ڈر والا قلم بھیج نہ جائے جن کو دعا مانتی ہے. یہ کیوں سے تذکیر نفس کیا ہونا؟ آج امت تذکیر نفس سے دور بھاگتی ہے. میں تو عام ہو گئی بہت زیادہ، لیکن تذکیر نفس نہیں کرتے.
جو تزکیہ نفس کر رہے ہیں اس سے خشیت پیدا ہو جائے گی، لازم ہے اس کے لیے. خود میں نے تزکیہ ہوگا، خشیت ہوگی، اور اس لیے خشیت ہوگی کام بنے گا اس کا. تو طبیعت اور شریعت الحمدللہ، طبیعت کو جو ہے تم شریعت تابع کرو، اور جتنا تابع کرو گے اتنے نکھار پیدا ہو جائے گا. اسود ہونے سے اسی لیے روح کے دوسرے روح ہو جاتے ہیں. کوئی بات پتا ہو فوراً معلوم کرو. پہلے لوگ کہتے نہیں، شرم نہیں کرتے تھے، چھوٹی جو ہے بڑے چھوٹے روح کو دیتے تھے کہ باتیں سمجھ جائے، تم بتاؤ. کئی باتیں ایسا ہوا کہ یہاں پہ میرا چھوکرا میرے شاگرد سے خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے کمال دلیل ہے جو تصویر لکھا گیا جلالین کے بارے میں. استاد نے تشریح کی شاگرد کی، یہ کمال کی بات ہے. اخلاص شاگرد جو کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے مرید سے اپنے شاگرد سے، استاد تھے علامہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، استاد کل دیوبند کے شاہ ولی اللہ شاگرد تھے ان کے، توبہ منظور کے شاہ ولی اللہ ہاتھ پہ آ کے، اور جانتے تھے کہ یہ جو ہے یہ جو چیز پار کر چکے ہیں میں ان سے استفادہ کروں گا. اور دونوں کمال کی بات تھی. اس کو کہتے ہیں اخلاص، تزکیہ نفس. وہ خط لکھتے تھے کہ میرے استاد محترم ہے، وہ اسی القاب آداب کے ساتھ. یہ خط لکھتے تھے کہ میرے شیخ ہیں، بڑے جامع خطوط تھے دونوں کے، پورا استعداد تھا. وہ لکھتے تھے کہ میرے استاد محترم ہے، وہی القاب آداب. یہ لکھتے تھے میرے مرشد ہیں. یہ تزکیہ نفس. آج خط لکھتے بیٹھیں گے بنتے، کوئی اس کے اندر ربط ہوتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کو سیکھا بھی نہیں. علم بڑی دریا ہے، تو کون جانے گا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تقویٰ اختیار کیا، اس کو علم ندی کہتے ہیں. استاد سے نہیں بولتے ویسے خواجہ باقی اللہ صاحب تھے، چین گراف ہوئی تھی، ایک دم سے جذب سے ہو گئے. لیکن پھر اللہ نے کو وہ نوازا کہ اپنے وقت علامہ تھے، مجھے ہندوستانی سے بیٹھ ہو جا کے، شیخ دلیوں سے بیٹھ ہو جا کے، آخری دور کے جو ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ سید شہید دورہ وقت ہو امید حضور تھی ہے، جید ہونا ضرور ہو جا کے. اخلاص تھا ان کے اندر، تقویٰ ان کے اندر تھا. یہ خانقاہ نظام اس کو کہتے ہیں. خانقاہ تھوڑی خرید ہوئی، جو مقصد کا ہے اس کو ہے پہلے پیدا کرو، مجاہدہ کرو. سب سے زیادہ مجاہدہ کیا تھا اثر صفہ نے. اوپر آسمان سے زمین، ایک ابو ربی اور صفہ موجود ہے، وہی سونا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا. دن میں دھوپ کی گرمی زیادہ تعلیم سے لیتے تھے، مل گیا کھا لے وہاں پڑے ہوئے. انہوں نے کیا سوئے یہ سبق روز سے لو ہے پورا. وہی خانقاہ بھی تھی، وہی مدرسہ بھی تھا، وہی تبلیغ بھی تھی. تو دل میں جب شریعت کی عظمت ہوگی اور شریعت جھکا ہو تو اس خاص کے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا، میں حاصل کروں. جب حاصل کرو گے اس کا آپ کے مشرف بن جاؤ گے. ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، لیکن ذوق و شوق دیکھنا چاہیے. آج طبیعت کا میدان بالکل دوسرے جا رہا ہے، کفار مشرکین تک بھی جھک رہے ہیں ہم لوگ. وہ قوم ملعون ہے جو دونوں سارا کی ادھر جھکے. اور اپنے یاد رکھو ہر مومن لازم ہے تزکیہ نفس فرض ہے. یہ نفسانی کرو نام دی جائے گردن کہ تم نے تزکیہ نہیں کیا، یا تم وہی نہیں دیتا، رہبر نہیں ملا تم کو. اتنے بڑے بزرگ تھے شاہ اللہ پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اللہ پوچھ لیں میں نے تم کو شیخ کامل دیا کیا تم نے حق ادا ہے؟ بس کوئی جواب نہیں. اتنے بڑے بزرگ قطب زمانہ، وہ تو ان کا یہ عالم عاشق سے امامت ہے. وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کیا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ بڑے اتنے بڑے علامہ تھے، علم میں بھی عمل میں بھی، بہت بڑے بزرگ تھے وہ. چونکہ اللہ تعالیٰ محبت اس کی درست کر گئی تھی. یہ خانقاہ نظام اس کو کہتے ہیں.
थानवन में ऐसी बहुत मधुर जगह थी, चंद लोग आते थे उस वक्त, फिर इतनी पुख्ता होती थी अब जाओ, अब तुम काम में लग जाके, तुमको मैंने सिखा दिया, बता दिया, तुम आगे बढ़ो इसको जाके। कोई ढिंगड़ा नहीं पिरवा था मैंने, कोई इश्तार नहीं दिया, हंसे के समय तो आज जो है, क्योंकि उम्मत के अंदर अक्सर अफराद जिक्र से गाफिल है और गुनाह छोड़ते नहीं। जब रूप से गाफिल होकर जिक्र से शैतानी अखबार फौरन हो जाएगा। इसीलिए आप फरमा कि कसरत जिक्र, उसके लिए जिक्र करे अल्लाह ताला की ज्यादा है, उसके लिए जिक्र कसीरा, खूब ज्यादा कसीरा लफ्ज मालिक फरमाते हैं। जब तुम जिक्र ज्यादा करोगे तो अल्लाह कला बच जाओगे, गुनाह से बच जाओगे। आज कितनी बातें हम लोग करते लाया नहीं कि जहाँ बैठे खाना नहीं खुशी शुरू हो गए, इनकी लगाई उठाई शुरू कर दी, हमारा हालत कर दिया तुमने, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते, सुकून छिन जाता है। कहावत ये कि खामोश शब्द है रहो बस, यहाँ तुमने तकाबुल किया फेल हो जाओगे, क्योंकि अपने काम से रखो, तुम सवाल मुझसे किया जाएगा, हर शख्स को तैयार करके दूसरा सवाल जवाब किया जाएगा। हमने फी कैसे निकाली इनके ऊपर, अपने देखो काम मर्ज हो गया, फी निकालना मैं ऐसे है वो ऐसे है, ये दलील बात की तुम नाकिस अभी, और ये तो तौहीद भी ले जा रहा है। इसी के अल्लाह से डरो, जितने काम में लगोगे, इखलास से काम करोगे, उतने ही कल्ब नूर पैदा हो जाएगा। अपने काम में लगो। अब बड़ी गारनी आ गई, बड़ी ये हो रहे, हमें कहाँ से आई है? अल्लाह ताला ने आसानी की क्या तुम्हें शुरू नहीं किया था, और कौन भूखा हो रहा है? सबसे पहले लोग बच्चे बेचते थे, 42 बात बताते होता तो 100 रुपए का 500 गेहूँ होता है, ऐसा बड़ी गरानी है। और लोग फाके करते हैं कौन कितना लंबा वो है, कौन बच्चे बेच रहा है, कौन पत्ती खा रहा है, सब वो खा रहे पी रहे। तो मालिक की मशहूर करने से तनज़ुल ले जाती है, जो मिले बहुत शुक्र। इसीलिए तरक्की के बाद अपने को देखो, फला के दीन में तो उठो देखो, अल्लाह के बोले माशाल्लाह रात बात लगे हम कुछ भी नहीं करते, और दुनिया से नीचे देखो कितने रिक्शे वाले हैं, कितने झुग्गी में रह रहे हैं, बारिश हो रही उसी में रह रहे, गर्मी उसी में है, कौन से एसी कौन सा पंखा उसके अंदर है, खूब लू चल रही उसके अंदर बैठे हुए हैं, वही खाना पीना रहना, कमरे बैठे हुए पंखे नीचे बैठे हुए। तो ये इससे नाम तरबियत कहते हैं उसको, ये खाम खाई निजाम, मिसाल माने के वक्त खुश हो अल्लाह। इसीलिए माफिक में तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तभी खला बात पेश आई कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ले हाल, मैंने हक अदा कर दिया और मैं अल्लाह राजी हूँ आपसे। इस पे जो अमल करे कभी नाकाम नहीं होगा। जो चीजें बहुत मुझे मिलती है क्या करेंगे, लेकिन कनात जिसके अंदर आती है फिर वो बहुत मजे में रहता है। आज कनात खत्म हो गई उम्मत मुसलमान के अंदर से, जितना अहदा बढ़ता जाता है, पैसे बढ़ते जाते होते हैं, कनात खत्म होती जा रही है। कहते हैं ऐसा बड़ी घरानी इजाफत किया जाए ना, इजाफत अल्लाह ताला करने वाली जाते हैं, वो मालिक से रुजू करो पहले, फिर तदबीर होगी, नाजिम के दिल में अल्लाह डालेंगे, इसको इजाफा कर दो। ये तुमने शिकायत की तो अल्लाह की शिकायत हो गई। ये एक मरजाम हो रहा है मदारिस के अंदर, इसीलिए इंतहा शुरू हो गया। अब बड़ी आपसे कमी हो गई, अब कैसा काम चलेगा? वो काम करो इससे काबू में हो, क्यों तुम्हें फैलाया काम, मैं ज्यादा फरमाते हैं काम को अपने काबू बाहर मत करना, और थाने को महसूस है जो काम को काबू के अंदर करो। 4 बच्चे लो पहले, बस काफी है। रिफ्ता की हरदी के अंदर 1 चारपाई थी, 2 शागिर्द 1 उस्ताद, और मैंने शुरू कर दिया, और कभी वक्त सीखी भी नहीं की, तो बाद में कुछ इजाफा होता गया। वही नायब साहब ने खासतौर पर बहुत तवज्जो दिलाई, शाजपुर में ने को, तभी दूसरी बार जो बनी है, ये भी नहीं थी। हजरत ने उसी का मजबूती से चलना काम चल रहा है पूरा। तामीर बहुत जोर दे रहे हैं,
یہ ہو جائے وہ ہو جائے, بعد میں کون سے نبھائے گا, کون بنائے گا اس کو؟ تم تو ہی دنیا سے. وہ خانقاہ دیکھے بہت آباد خانقاہیں تھی, اب وہ ختم ہو گئی چونکہ وہ چیز رہی نہیں, اخلاص رہا نہیں اس کے اندر, توقع رہا نہیں اس کے اندر, پیسے آمد تو ہو گئی, بس ختم ہو گئی چیز پر. کام کرو, خاموشی سے کرو. اور تو تنہا کام کیا, پورے ہندوستان کا اخبار بھی یہ کام کیا, میرا نورانی قاعدہ خالص ہونے لگا, اس سے انہوں نے کامیاب ہو گیا. ان لوگوں نے تو داروں والوں نے ایک شخص کا مقام کر دیا اخلاص کی برکت سے, نام نہیں جانا انہوں نے. پھر اللہ نے ان کو افراد ایسے افراد دی کہ وہ ان کے معین ہو گئے, بہت ہم نوالا ہم پیالہ کام کے ساتھ 4 آدمی کل تھے بھی دیے, اور 4 بڑی مدد کے اور دل لگے رہتے ساتھ. تو طبیعت اور شریعت, طبیعت پہ ہم لوگ جو ہے مائل ہو گئے, شد بھول گئے. طبیعت کو جو زیادہ رغبت ہوگی گناہ مبتلا ہو جاؤ گے, شریعت عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے قدم قدم ٹھوکر کھڑے بسانے والا ہوگا, اسی نام شریعت ہے. اتنے مسئلے ہم لوگ جو ہے جانتے بھی نہیں, ایسی باسی ہوتی حرام ہوتی ہے, وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اس معمولی بات ہے. معلوم ہے مانو یہ تو بہت سنگین جڑ رہی ہے, معلوم نہیں صاحب ہے. ذرا سی بات چوک ہو جائے گی, مسئلہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے اندر دین سے واسطے بالکل نہیں ہے, بیان بازی کرتے ہیں اور لفاظی شروع ہو گئی ہے. مگر سے اپنے آواز سے 2 چیز بیان کرو, ایک گناہ ہے سنت, بس بہت اچھے سے نظر الحمد للہ. ایک گناہ ہے سنت, جتنے بھی مفتیان کرام سے بات ہو رہی ہے ان کو یہ نصیحت ہے کہ ایک گناہ سنت بیان کرو, اس کی شاد کرو. قوم سے مبتلا ہے, سنت بغاوت کر رہی ہے, گناہ کے ارتکاب کر رہی ہے. وہ حالات پراز والے کو لوگ پیش کرتے تھے, یہ ترغیبی طور پہ بنا کے جاتے ہیں. آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں دیکھو. تو جتنا اخلاص ہوگا اتنی کامل کار پیدا ہوگا. یہ سمجھانا وہی وہاں پر قبول ہے یا نہیں. ایک واقعہ بھی ہم دیکھا, حال کا بہت بڑے محدث سے اللہ نے بہت سے نازت ان کو, ان کا جب انتقال ہوا تو پیشی خیال آئے, بہت خوش تھے کہ میں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. حضرت والا جو تھے کچھ پسند نہیں کیا بھائی تعالیٰ, ایک ہم نے پسند ہے تمہارا. تو حدیث آج لکھ رہے تھے, ایک مکھی آئی, اس پر بیٹھ گئی روشنائی پر, پیاسی تھی, تم نے قلم روک لیا, اس کو سیر ہو جانے دو. اڑ گئی, پھر تم نے یہ مجھے زیادہ بتا دیں گے, تم نے مخلوق کی رعایت کی, وہ پیاسی ہے, اس سے پی لیا. ایک قطر روشن کیا, کتنی پیے گی وہ, پیاسی تھی سے, اور تم نے قلم روک لیا. اس میں نفرت ہو گئی. کئی واقع رہتے ہیں جو کہ یہاں پہ تو معلوم ہے کس طرح مشہور ہے. جو بغدادی فرماتے کہ جب پیشی کو کیا معاملہ ہے, تو یہ جملہ تھا ان کا جس سے انہوں نے خواب بیان کیا, سارے معارف دقائق رکھے رہ گئے, کچھ کام نہیں آیا. بجوز ان چند رکعتوں کو میں معمولاً پہنچ جایا کرتا تھا, وہی میرے زندگی بن گئی. یہ تھے جنید بغدادی, سید طائفہ, کچھ کام نہیں آیا, بس بجو ان چند رکعتوں کے جو میں معمولاً پڑھ لیا, ایسے ہی لاڑ میں 2 رکعت پڑھ لیا. اسی لیے آواز تو ترقی اعمال پر ہے. جتنا سنت تعلق ہوگا, سنت میں عمل کرو, وہ قابل قبول ہے. اسی لیے کسی کو تحقیق نہیں کریں گے. ایک عامی شخص ہے, جتنی معلومات اس عمل کر رہے ہیں, اس کو کافی نجات کے لیے. ایک علامہ ہے, اس سے تو بہت محسوس ہو جائے گی ان کس نے دیا تھا, تم نے تفصیل کی کہیں لکھی تھی نہ وہی کے لیے, ایسا کتابیں لکھوں گے اللہ والے. اسی لیے ہمارے کابل نے کتاب بڑی جامعات ہے کہ سونی دیوار کھڑی کر لیتے, لیکن حق محفوظ رکھا نہیں ہونا, تصریف کا حق عام کر دیا. انہیں بے دیور ہے, فضائل اعمال ہے,
بس محفوظ نہیں کیا انہوں نے، سب جو چاہو چھاپو. اور یہ تھا بھی عبارت ہے قتل جو مت کرنا، اس کا پروگرام لکھو. انہوں نے سب کو فہم کر دیا تھا جو چاہو کرو اس میں. تو یہ لیکن وہ ہم نے بھی مسئلہ نہیں تھا ان کا، کتاب ہے دین کی، میں دین کی اشاعت کی، دین سے تعلق ہوگا، آگے بڑھو گے، دین میں لگو گے اور نفع ہوگا. اور پوری دنیا میں 2 کتابیں مشہور ہے دنیا میں، ادھر بہشت زیور مسائل اللہ سے، ادھر فضائل اعمال. یہ کیوں اسی لیے گیا تاکہ قوم کے اندر بیداری پیدا ہو جائے. آج امت کے اندر جو ہے ہم لوگ عذاب مبتلا ہو گئے، وہ کیا ہے کہ اخلاص نے ہمارے پر تذکیر نصب نہیں کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بارہ کے اتقوا اللہ کئی جگہ فرمایا اللہ سے ڈرو. تو جب جو کام کرو پہلے نیت تو دیکھو کیوں کر رہا ہوں. ہر قدم پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، جو کام کرتے ہیں تفصیل نیت کرتے رہتے ہیں. کہیں ملنے جاؤ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ ایک آتے تو ہمارے صاحب خاصی مرتے ان کا معمول تھا یہاں پر متن بڑھتے تھے آگے، ہم ان کا امتحان لیتے تھے. وہ 84 برس کے، ان کے بیٹے سے پیچھے رہتے تھے. ایک تو کھانا سا کھاتی ہے، ہمارے کھانا کھائیں گے دوا دیں گے، ایسے ہی ہوئی آپ کیوں آتے ہیں؟ تو یہ جان دیا کہ میں جب چلتا ہوں یہ نیت کہ تم کو دین بھر سناؤ گے، اللہ والوں کے قصے بیان کرو گے. میں اس لیے آتا ہوں کہ ہر قدم سا ملے گا تم کو، جتنے قدم تمہارے ہیں سب سے قدم ملے گا. جب تک ان کو ہمت رہی قوت رہی پیدل آتے تھے. بعد میں پھر شیطان لگے، جب معذور ہو گئے ہفتے میں 2 بار، جب بالکل معذور ہو گئے تو پھر انتقال ہو گیا. جب تک ہمت یہ تھا ان کا جذبہ کہ تم دین بات سناؤ گے، اللہ نے سناؤ گے، میں اس لیے آتا ہوں. آج جاتے ہیں صرف دنیا اخبار دے کے یہ دعا کر رہا ہے یہ دعا کر رہا ہے. دین کی بات لے کے جاؤ کہ دین باتیں سنوں عمل کروں گا، اسے ترقی ملے گی. یہ خانقاہ نظام یہ تھوڑی خالی چلے گا حاضری رہتی، یہ اعتماد بھی نہیں اس کا. تو طبیعت اور شریعت، طبیعت جو ہے اس کو تم ضم کر دو شریعت کے اوپر، میری خوشی چلے گی شریعت چلے گی. بس جب شریعت پوری مکمل ہو جائے گی پھر تک گمراہ نہیں کر دیں اس کو، پھر وہ تو اللہ کے حضان میں آ گیا، گھیرے میں آ گیا، ملائکہ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ فرار نہیں اس کو. پھر تم اللہ کے دوستوں کہاں بھائی کہ ہو چھوڑے جا رہا ہو، کہیں رہتے ہیں وہ لوگ. اسی کا نام ہے نسبت کہنا، کہتے ہیں صاحب نسبت ہے، اسی کا نام ہے. تو شریعت طبیعت جو ہے یہ قدر کیسے پیدا ہوگی؟ دونوں طبیعت شریعت سب ہو کثرت ذکر سے. اللہ کا نام لو کثرت ذکر لگو گے، فرائض بھی آ گئے، جتنے بھی فرض ہے نماز روزہ حج زکات تلاوت قرآن مجید اور جو ذکر زکات ہے قرآن پاک کا ہی جز ہے. یہ جتنے ذکر ہے قرآن پاک جز ہے. کثرت ذکر یہ تو ہے دین کے راستے، جنت کے راستے، اور بچتا کس سے؟ گناہ کے راستے. دھیان میں وہ کیا ہے؟ اجتناب معصیت، گناہ سے بچو. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ فکر آخرت. وہاں جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے؟ اور پوچھتا نہیں کیا لائے تم فلاں جا رہے ہو، بہت خاص جگہ کیا لائے میرے لیے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں چیز بچے والے شوق کرتے ہیں ابا کیا لائے؟ پھر میں کھلونا لائے ہوں آپ کے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے میرے لیے کیا لائے؟ تم کو میں نے دنیا بھیجا تو اسی لیے لہو لعب کے لیے، ادناوری کے لیے. یہ کیا کیا تم نے؟ تم کو اخلاص پیدا کرنا بتا دیا. رہبر کون؟ علماء کرام آج کل ان سے بات جاؤ، ان سے ملاقات کرو، ان سے مدد چاہو. یہ حامل شریعت ہے. ان کے بعد بیٹھے دل لگے گا، شریعت سے مناسب ادا ہوگی، کام بن جائے گا. تو بس کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکرات عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولم تكن فيها المركز ولا يخبر بعد ذلك فاغفر له. صلی اللہ علیہ وسلم.